عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس میں ریاست مدینہ کا نام لیتا رہوں, کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تم نے اپنی بیٹی جو ہے اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان سب کے. تو یہ امیر لوگ ہیں, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کے. میرا مسئلہ مدثر نارو کی ماں ہے, میرا مسئلہ نہ نواز شریف ہے, نہ عمران خان ہے, نہ آصف زرداری. وہ بھی ہے. آپ کوئی ملک کے بارے میں بتائیں. آج کل عید کے دن ہے, اسی لیے میں نے تو لوگوں نے سوئیاں تو نہیں کھائیں اس دفعہ, تربوز پہ گزارا کیا ہے. مہنگائی کی وجہ سے نہیں, دیکھیں نا پاکستانی قوم جو ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ عید پہ میٹھی چیز کھانی ہوتی ہے. تو لوگ سوئیاں کھاتے تھے, تو چینی مہنگی ہوگی, دودھ مہنگا ہو گیا, تو وہ سوئیاں نہیں کھا رہے, وہ تربوز کھا رہے ہیں عید پہ. سبسٹیچیوٹ. اچھا, تو پھر الیکشن کا بھی کوئی سبسٹیچیوٹ آیا؟ یہ مجھے نہیں پتا, لیکن عید کے موقع پہ میرا خیال ہے کوئی اچھی بات کریں. آپ کا خیال ہے کہ یہ نہیں سوچ رہے, آپ کا خیال ہے وہ کسی یہ مجھے کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ عام لوگ جو کہتے ہیں اچھا جی کدھر نہیں, دیکھیں نا وہ جو ابھی مہنگائی ایک مسئلہ ہے, تو پھر مہنگائی کا مسئلہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی حالات کیا ہیں, کس طرح کیا حالات ہیں. اب کیا حالات اگر خراب تھے تو یہ سڑکوں پہ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں, کیونکہ تھک بھی جاتے ہیں نا. تو تھکے ہیں تو تھکے رہے, پھر طاقت کے انجیکشن لگوائیں. اگر طاقت کے انجیکشن نہیں لگوا سکتے وہ بھی مہنگے ہو گئے ہیں, پھر اللہ سے مدد مانگیں. وہ تو اگر ہاتھ پاؤں نہیں لا وہ سکتے تو مانگتے ہیں اللہ سے مدد. مجھے لگتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اس سرزمین پہ کچھ برکت ہے. دیکھیں میں نے جو ہے نا وہ سیاست پہ زیادہ بات نہیں کرنی, اس لیے کہ عید کے دنوں میں اس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ سیاست میں نا بات کریں, ملک کی بتائیں. دیکھیں نا وہ جب وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا میں 90 دن میں الیکشن کرا, تو جتنے بھی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے اب تو آئین پاکستان میں ایک جو فل سٹاپ اور کاما بھی چینج نہیں ہو سکتا. وہ خود ہی جو ہے پھر وہ ڈیٹ بدل کے 105 دن کے بعد کی دے دی. اب جو ہے وہ تیار ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد بھی لے جائیں. تو اس کا مطلب ہے فلیکسیبلٹی تو تھی نا. پالیٹکس جو ہے وہ اب عوام کا مسئلہ نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے, تو ان کو کرنے دیں. حامد, ایک جو مسئلہ ہے, جو یہ سارے آئین کے معاملات جو اٹھے, تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں یقینی طور پہ آئین جو ہے وہ بڑا اہم ہے, دیٹ از دا فاؤنڈیشن آف ہاؤ وی رن دا کنٹری. لیکن آئین اور ممالک میں وقت کے ساتھ اس میں نئے حالات جب پیدا ہوتے ہیں, مثلاً آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح اگر الیکشن جلدی کروانے ہیں تو آپ اسمبلی توڑ دیں الیکشن جلدی کروانے کے لیے, اور میں کوئی بھی ہو سکتا تھا, اٹ کوڈ ہیو بین اینی پارٹی. تو اس صورت میں آدھے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ صحیح ہے, کچھ کہہ رہے ہیں غلط ہیں. تو کیا پھر آگے جا کے آئین میں کوئی ایسی شکیں ڈالنے کی ضرورت ہے؟ I'm raising a more basic question. اب جیسے 90 days کا ہے کہ جی 90 دن, لیکن یعنی کہ ہمیں آئین جب پر بات کرتے ہیں تو اس کو بہتری بھی تو آئین میں لانی, اور نئے حالات کے بعد آئین میں تبدیلی آنی چاہیے. نہیں, یہ آئین جو ہے یہ بہت اچھا آئین ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے کمپلیکیشنز ڈھونڈتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آئین کو اپنے ذاتی مقاصد یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. بڑا سمپل آئین ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں بالکل امپروومنٹ کی گنجائش ہے, لیکن میں تو جرنلسٹ ہوں نا, تو میں یہ سال ہر سال سے کہہ رہا ہوں آرٹیکل 19 کو بہتر بنائیں. آپ نے 19 اس میں نہیں آرٹیکل 19 میرا تعلق جرنلزم سے ہے. ایکسیس ٹو انفارمیشن بعد میں نہیں آیا, وہ بعد میں آیا ہے. میں آرٹیکل 19 کی بات کر رہا ہوں, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئین پاکستان میں آزادی اظہار کے بارے میں جو آرٹیکل ہے وہ 19 ہے, جو آپ کو ضمانت دیتا ہے آزادی اظہار کی. ضمانت نہیں دیتا. آرٹیکل 19 آزادی اظہار پہ پابندیاں لگاتا ہے. یہ کیونکہ 1973 میں آپ ایک مارشل لا سے ٹرانزیشن ہو رہی تھی, اور اس وقت اور بہت سے ایشوز تھے, تو وہ جو ایک کولونیل لیگیسی تھی وہ ساتھ ہی آ گئی آرٹیکل 19 میں, کہ جی آپ سیکیورٹی کے نام پہ فوج پہ بات نہیں کریں گے, آپ عدلیہ پہ بات نہیں کریں گے, آپ کوئی انڈیسنٹ بات نہیں کریں گے. اور آرٹیکل 19 میں کیا لکھا ہوا ہے, آپ کسی دوست ملک پر تنقید نہیں کر سکتے. کتنی بڑی پابندی ہے. اب کون ہے میرا دوست ملک؟ امریکہ میرا دوست ملک ہے, انڈیا میرا دوست ملک ہے. کل کو یہ کہیں گے جی کہ آپ نے جو ہے وہ امریکہ پہ تنقید کر دیا ہے, تو آپ چلے نا جیل میں. تو یہ آرٹیکل 19 میں یہ امپروومنٹ کی اس کی بات کوئی نہیں کرتا.
کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس سے ان کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے کسی جج کا یا کسی پولیٹیشین کا یا کسی بڑے وکیل کا. اچھا آرٹیکل 10. اچھا 19 پہ یہ بھی تو ہے کہ اگر کسی کو اے کو بی نہ پسند اور بی کو سی نہ پسند پھر وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں, تنقید ہوتی جاتی ہے. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آرٹیکل 10 فیئر ٹرائل کا رائٹ دیتا ہے آپ کو کہ جب آپ کسی بندے کو گرفتار کریں گے تو 24 گھنٹے کے اندر آپ اس کو کورٹ میں پیش کریں گے. اب مسنگ پرسن کبھی کسی چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس لیا ہے. یہ پورا رمضان گزرا ہے, پورے رمضان میں مجھے مسنگ پرسنز کی ماؤں نے, ان کے بھائیوں نے, ان کے باپوں نے تنگ کیے رکھا ہے. وہ مدثر نارو جو ہے ایک جرنلسٹ 2018 سے غائب ہے, ٹھیک ہے, اس کا چھوٹا بچہ بھی ہے, اس کی بیوی مر چکی ہے, اس کا چھوٹا بچہ ہے, تو اس کی جو ماں ہے وہ اپنے پوتے کے ساتھ وہ پورا رمضان مجھے ہی میسج بھیجتی رہی ہے, اللہ کے واسطے مجھے عید سے پہلے میرا بیٹا دے دو. میں نے کہا ماں جی آپ میرے پیچھے اتنا مجھ سے کیوں آپ کا کیوں یہ لگتا ہے کہ آپ, لگتا ہے وہ کہتی ہیں نہیں وہ جو ہے نا وہ چیف جسٹس کو آئین کا بڑا خیال ہے. تو یہ بھی تو ایک آئین کا مسئلہ ہے نا, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے عمران خان اور پھر شہباز شریف نے آ کے میرے سے وعدہ کیا اور میرے بیٹے سے کورٹ میں کھڑے ہو کے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کو دیں گے. تو اب بیٹا عید آ رہی ہے تو میرا بیٹا دے دو. عید آئی اور اب جا رہی ہے عید, اس کا بیٹا تو اس کو نہیں ملا. تو جناب عمر عطا بندیال صاحب کو کبھی وہ ایک عام عورت کے لیے تو از خود نوٹس انہوں نے نہیں لیا. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا 90 ڈیز اور الیکشن اور یہ ایلیٹ کا مسئلہ ہے. یہ کچھ سپریم کورٹ کے ججز کا, بڑے بڑے پولیٹیشینز کا, بڑے بڑے وکیلوں کا مسئلہ ہے, میرا تو نہیں ہے مسئلہ. ہمیں ملک بھی تو دیکھو نا, ہر چیز مسئلہ مطلب ملک بھی تو چلنا ہے نا, تو دیرفور آپ بھی کھڑے ہوتے تو ملک چل رہا ہے تو آئین سے چلنا ہے نا. تو آئین میں صرف 105 اور 224 آرٹیکل ہے. ہاں ایک پورے پہ فوکس کریں, یہ جو سٹیزن سے زیادہ کوئی اہم ہے. 184.3 کیا ہے؟ 184.3 ہے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن. بالکل. تو مدثر نارو کی ماں کا 184.3 پہ زیادہ حق ہے یا میاں نواز شریف کا جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں, اب وہ 4تھی دفعہ بھی پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی خاطر پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بدل دے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس میں ریاست مدینہ کا نام لیتا رہوں, کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تم نے اپنی بیٹی جو ہے اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان سب کے. تو یہ امیر لوگ ہیں, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کے. میرا مسئلہ مدثر نارو کی ماں ہے, میرا مسئلہ نہ نواز شریف ہے, نہ عمران خان ہے, نہ آصف زرداری. وہ بھی آپ اس پر بھی بات کرتے ہو نا, وہ تو وہ مطلب آپ کا کانٹیکسٹ تو وہی بناتے ہیں نا لوگ. اگر مختلف لوگ ہوں تو شاید دیکھیں نا اپنے اگر چیف جسٹس آف پاکستان, اگر شہباز شریف, اگر بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان آئین کو اپنی مرضی کی اینک سے دیکھیں گے تو پھر مجھے بھی رائٹ ہے. میں آئین کو آرٹیکل 10 اور آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 25 کی اینک سے دیکھوں گا, ٹھیک ہے نا. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ بندہ گرفتار کرتے ہو 24 گھنٹے میں پیش کرو عدالت میں. 19 کہتا ہے کہ مکمل طور پہ آپ کو آزادی اظہار ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہے. اور 25A کیا کہتا ہے؟ 16 سال کی عمر کا جو ہر بچہ ہے اس کو ریاست مفت تعلیم دے گی. تو یہاں پہ کبھی چیف جسٹس نے کبھی از خود نوٹس لیا ہے, پوچھا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سکول پورے ملک میں کھلے ہوئے ہیں اور پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ ان کی اتنی بڑی بڑی ان کی فیسیں ہیں, اور ابھی مجھے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ عید سے 2 دن پہلے جو ہیں وہ باقاعدہ آنسوؤں سے روئے. میں نے کہا آپ نے اتنی مہنگی یونیورسٹی میں داخلہ کیوں لیا؟ اس نے کہا جی داخلہ اس وقت لیا تھا نمبر بہت آگے تھے, اور ہمیں کہا گیا کہ جی یہ یونیورسٹی جو ہے یہ تو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. تو اب پتہ چلا ہے وہ یونیورسٹی تو صرف امیر نہیں, فلتھی رچ جن کے پاس ناجائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت ہے, صرف ان کے بچے اب پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے, عوام کا مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے. اس پہ تو کوئی عدالت, کوئی عمران خان, کوئی نواز شریف, شہباز شریف, بلاول بھٹو کوئی بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ان کو بس یہ ہے کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے آئین جلدی آئین میں کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ, اور الیکشن تو 90 دن میں ہوگا ورنہ آئین تباہ برباد. دوسری کہتی ہے نہیں ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال لیں. تو یہ چکر ہے سارا. اور جب اگر فرض کریں الیکشن ہو جاتا ہے تو کیا فرق پڑا؟ نہیں ہو جاتا ہے الیکشن تو عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں.
سارے پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ پہلے آپ نے دیکھ نہیں لیا، ساڑھے 3 سال تھے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں عید کے دنوں میں نہیں بات کرنا چاہ رہا تھا، تو اس لیے میں نے ذرا گھما پھرا کے آپ کو بتایا کہ جو سویاں ہیں اس کا متبادل تربوز ہے، تو تربوز کا متبادل خربوزہ ہے۔ اب اگر آپ اس موسم میں کہیں کہ آپ کو میٹھے آم مل جائیں تو وہ تو نہیں ملیں گے آپ کو۔ مطلب کہنے کا کہ میٹھے اور یعنی کہ کمپیٹیٹو، ابھی آپ ہلکے میٹھے فروٹ پہ گزارا کریں، آم کا موسم آئے گا جب گرمیاں پیک پہ پہنچیں گی۔ یہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ سمجھے نہیں ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، اگست کا مہینہ ہوتا ہے نا، برسات کا مہینہ۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ حامد میر نے بات کی، لیکن انہوں نے آئین کی بات کی اور عوام کی بات کی، تو بریک کے بعد پوچھتے ہیں ان سے کہ ہم بھی بس یہی کرتے ہیں نا، موسٹ آف اس۔ یہ حامد تو گئے تھے سندھ میں، پتہ نہیں شاید 1 مہینہ 1.5 گزار کے آئے تھے، لیکن ہم لوگ اور ہمیں بڑے آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بات آپ لوگ ہر وقت سیاستدانوں کی کرتے ہیں، ہماری بات کیوں نہیں کرتے۔ بریک کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں۔